بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ. نمبر 1، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جنہوں نے 14-15 سال کی عمر میں حرب الفجار کو دیکھ اور اسی وقت سے قوم کا دوسری قوم پر حملہ اور ہونا اور انسان کا انسان کو شکار غضب و وحشت بنانا ناپسند فرمایا. نمبر 2، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جن کی فطرت سلیمہ اور طینت طیبہ نے حلف الفضول قبل نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں ایک انجمن قائم کی گئی تھی جس کے ممبر قسم کھایا کرتے تھے کہ وہ مظلوموں کی امداد کیا کریں گے، عورتوں اور یتامہ پر ظلم نہ ہونے دیں گے، قتل و غارت گری کے روکنے کی سعی کیا کریں گے. اس انجمن میں فضل نام کے کئی ممبر شامل تھے، اس لیے اس انجمن کا نام حلف الفضول ہو گیا تھا کہ عہد و پیما کو مستحکم و استوار بنانا اور ایک شریف النفس کے لیے مظلوموں کی داد خواہی، حفاظت مسافرہ اور اعانت بیچارگیہ کے اوصاف کا حاصل کرنا لازم ٹھہرایا. نمبر 3، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جنہوں نے دشمن کو بھی دوست بنا لینے کی تدبیر سکھائی. فرمان باری تعالی ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اور بلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو. ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جن کی نگاہ میں رومی و یونانی اور مصری و سوڈانی سب مساوی ہے، جن کی دربار میں مدعم سوڈانی، بلال حبشی، فیروز خراسانی، سلمان پارسی، صہیب رومی، اسامہ نجدی اور عدی طائی پہلو بپہلو بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں جندل کا بادشاہ اکیلا نہیں بلکہ عمان کا حکمران حبقران، آل حمیر کا مدعی الوحیت زوال کلاع اور یمن کا بڑا کاہن زماد غلامان بارگاہ سے بہت پیچھے سپین عال میں خرم و شادماں موجود ہے. غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق عالیہ کے ذریعے جنگوں کے او اغراض و مقاصد اور اہداف ہی بدل کر رکھ دیے جن کے لیے جنگ کی آگ بھڑکائی جاتی تھی. پہلے جنگ سلب و نہب، قتل و غارت، ظلم و ستم، جبر و استبداد، انتقامی کارروائی، بدلہ لینے، ضعیفوں کو دبانے، آبادیوں کو ویران کرنے، مکانوں کو تباہ کرنے، عورتوں کی عزت لوٹنے، بوڑھوں بچوں پر ظلم ڈھانے، فصلوں کو تباہ کرنے، چوپایوں کو ہلاک کرنے اور زمین میں فساد و بگاڑ پیدا کرنے کے لیے لڑی جاتی تھی. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار فرمودہ قواعد و ضوابط کے نتیجے میں جنگ شریف مقاصد کے حصول کے لیے کیا جانے والا جہاد بن گئی جس کے انتہائی اعلیٰ اہداف اور قابل ستائش اغراض و مقاصد ہوتے ہیں جو ہر زمان و مکان کے لیے باعث اعتزاز و افتخار ہے. حتیٰ کہ وہ جنگ اب انسان کو بندوں کی بندگی سے آزاد کروا کر اللہ کی عبودیت کے لیے کھلا چھوڑنے والا جہاد بن گئی. وہ معاشرہ جس میں کل تک طاقتور مچھلیاں ضعیف و کمزور کو کھا جاتی تھی اب اس میں ہر قوی سے ضعیف کا حق لیا جانے لگا. زمین کو غدر، بدعہدی، خیانت، گناہ اور سرکشی سے پاک کر دیا گیا اور اس جہاد کی بدولت ہی دنیا امن و آتشی، سکون و سلامتی، رحمت و رافت، شفقت و محبت اور مروت سے بھر گئی. جو شخص ایسی عادلانہ، منصفانہ اور رحم دلانہ تعلیمات حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی
اس طرح کے کریمانہ سلوک کی مثالیں قائم کرنے والا ہو اور دوران جنگ میں بھی اتنا رحیم ہو، اس کے بارے میں قاتل، سفاک اور دہشت گرد جیسے الزامات عائد کرنے والے لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے جو آسمان پر تھوکنا چاہے تو لوٹ کر اسی کے منہ پر گرتا ہے۔ اسوہ حسنہ اور اخلاق عالیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سیرت و کردار کا جو عملی نمونہ پیش فرمایا ہے، اسے خود اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ الاحزاب میں فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، یعنی اس شخص کے لیے جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ اور ایک دوسرے مقام پر سورہ القلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی شہادت دیتے ہوئے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اخلاق آپ کے بہت عالی ہے۔ یہ تمام شہادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اخلاق عالیہ اور حسن کردار و عمل کی گواہیاں دی ہے، جن میں سے بعض ذکر کی جا چکی ہے۔